نواز شریف وطن واپسی پر گرفتار نہیں ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم کو ایک ہی دن 2 عدالتوں سے ضمانت مل گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ 24 اکتوبر تک نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ نیب پروسیکیوٹر نے حفاظتی ضمانت کی مخالفت نہیں کی۔ عدالت نے کہا آپ کی رضامندی سے یہ آرڈر کر رہے ہیں، تحریری طور پر آگاہ کریں کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے دائمی وارنٹ 24 اکتوبر تک معطل کر دیے۔ جج نے کہا نواز شریف منگل کو پیش نہ ہوئے تو وارنٹ بحال ہو جائیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا نواز شریف 24 تاریخ کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ نواز شریف سعودی عرب سے دبئی پہنچ گئے، 21 اکتوبر کو 4 سال بعد پاکستان پہنچیں گے۔ تاریخ کو آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فقید المثال استقبال کر کے میاں نواز شریف کا مان رکھنا۔ آپ نے نواز شریف کے استقبال کی تیاری کی ہے۔ ایک نئی مسلم لیگ نون کا جنم ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ نواز شریف واپس آ کر ملک کے تمام مسائل حل کرے گا۔ شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا ملک بھر میں نواز شریف کے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے، سب سے بڑا استقبال کر کے نواز شریف کا مان رکھنا ہے۔ مریم نواز بولی 21 اکتوبر سے پاکستان کا عروج دیکھنے جا رہے ہیں۔ 1 ماہ میں احساس ہوا نون لیگ سے بڑی جماعت کوئی نہیں ہے۔ آج مخالف بھی نواز شریف کی راہ تک رہے ہیں۔ نواز شریف کی واپسی پر نون لیگ نے نیا ترانہ لانچ کر دیا۔ آئین میں کہاں لکھا ہے ایک شخص کی سلیکشن کے لیے انتخابات روکے جائیں؟ سلیکشن بہت ہو چکی، اب الیکشن ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ریاستی سطح پر استقبال سے الیکشن نہیں جیتے جا سکتے، الیکشن کمیشن کو چاہیے انتخابات کی تاریخ دے۔ 20,000 پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی سے نواز شریف کا جلسہ ہو ہی جائے گا۔ نواز شریف کے استقبال کے بدلے جنت کا اعلان حیرت انگیز ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ رفح میں بمباری سے 33 افراد شہید، خان یونس میں ایک ہی گھر کے 11 لوگ جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج نور شمس پناہ گزین کیمپ میں گھس گئی، فائرنگ سے 4 شہید۔ اسرائیلی فوج نے اسپتال، اسکول اور مسجدوں پر بھی بم برسا دیے۔ القدس، الشفا اسپتال اور ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر کے قریب 30 منٹ تک بم برسائے گئے۔ القدس اسپتال میں 8,000 سے زائد فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ غزہ میں روٹی کی قطار میں لگے لوگ بھی نشانہ بنے، 5 اسپتال مکمل تباہ ہو گئے، 14 بند کر دیے گئے۔ غزہ میں اس وقت کوئی جائے پناہ نہیں۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 3800 سے زائد، زخمیوں کی تعداد 13,000 سے تجاوز کر گئی۔ دنیا کے منصفوں، امن کے ٹھیکیداروں، تم کہاں ہو؟ ہم پر رحم کرو، ہمارا خون دوسروں سے الگ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کی دہشت گردی پر فلسطینی ڈاکٹر کی آہو بکا نے دل دہلا دیے۔ خاتون ڈاکٹر نے صہیونی فوج کو للکارتے ہوئے کہا معصوم بچوں کو خون میں نہلانے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ جہاں خوشیوں کے نغمے گونجتے تھے وہاں پناہ گزینوں کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں شادی ہال شیلٹر ہوم میں بدل گئے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے درجنوں فلسطینی خاندان پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ پناہ گزینوں کا کہنا ہے خوف کا عالم ہے، کوئی جگہ محفوظ نہیں، ظالم صہیونی فورسز کب بم برسائے کوئی خبر نہیں۔ حماس کی جمعے کو دنیا بھر میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں کی اپیل۔ مظاہروں اور ریلیوں میں فلسطینیوں کا زبردستی انخلا مسترد کر دیں۔ حماس کی اتوار کو غزہ کے بچوں کے لیے عالمی یکجہتی کا دن منانے کی بھی اپیل۔ برطانیہ چاہتا ہے اسرائیل جنگ جیت جائے۔ بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نیتن یاہو سے ہمدردی جتانے تل ابیب پہنچ گئے، کہا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رشی سونک سعودی عرب بھی جائیں گے۔ اسرائیل کی اندھی حمایت پر امریکہ کو سبکی کا سامنا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی میں امریکہ کے خلاف احتجاج۔ امریکی سفیر نے اپنا موقف پیش کرنا شروع کیا تو متعدد شرکاء منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔
اسرائیل کی یک طرفہ حمایت پر امریکی محکمہ خارجہ کے ڈائریکٹر نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ جارج پال نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی میں تیزی لانے کے فیصلوں سے اختلافات کیا تھا۔ یوکرین پر حملہ جارحیت، غزہ میں قتل عام پر خاموشی، مغرب نے اسرائیل کی اندھی حمایت کے باعث اپنا مقام کھو دیا۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے لکھا، غزہ میں اسرائیلی جارحیت امریکہ اور اتحادیوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اب دنیا انسانی حقوق کی باتوں پر کیوں یقین کرے؟ روس نے خبردار کر دیا، تنازع پورے خطے میں پھیل سکتا ہے۔ ایران پر الزامات اشتعال انگیز ہیں، کچھ ملک کشیدگی میں کمی نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان آرمی کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد کی پہلی کھیپ روانہ۔ پاک فوج اور این ڈی ایم اے نے غزہ کے لیے امداد کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے براستہ مصر روانہ کی۔ امدادی سامان میں 1000 خیمے، 4000 کمبل اور 3 ٹن ادویات شامل۔ پاکستان مشکل گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ We would always be standing with China. Rather, we would try to take one step further. The Chinese side should be rest assured that Pakistan will not take an inch back when it comes to our relationship with China. نگراں وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، پاکستان کو چین کے ساتھ دوستی پر فخر ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ تعلقات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی دوستی میں دراڑ پیدا نہیں کر سکتی۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چینی صدر بولے، پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ سی پیک پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کا عکاس ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سہولیات فراہمی کی اپیل پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس کے باوجود پیش نہ ہونے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے بغیر کسی رکاوٹ وکلا کی چیئرمین پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی اجازت دے دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی نیب کیسوں میں ضمانت کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار کی عدم دستیابی کے باعث کاز لسٹ منسوخ کر دی۔ عدالتی عملے نے کہا، آج سے فوری نوعیت کے کیسز سنے جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے لکھا، جیل ٹرائل کی وجوہات حقیقی نوعیت کی ہیں۔ درخواست گزار کو سیکیورٹی خدشات درپیش ہیں۔ جیل ٹرائل کے فیصلے میں بظاہر بدنیتی نہیں۔ قائد پی ٹی آئی کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی درخواست۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت 26 اکتوبر کو ہوگی۔ درخواست گزار کا کہنا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی توشہ خانہ کیس میں نااہل ہوئے۔ نااہلی پر چیئرمین کو پارٹی عہدے سے ہٹایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کیس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق 10 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یکم جولائی سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے پر آئی ایم ایف کا اظہار تشویش۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا کہ فوری طور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے۔ گیس قیمتوں میں اضافے کے لیے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا گیا۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے، قیمتوں میں اضافہ نہ کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ خام مال اور ڈالر کی عدم دستیابی، ایل سیز کھولنے میں مشکلات۔ گاڑیاں بنانے والی 3 بڑی کمپنیوں کا پاکستان میں آپریشنز عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان۔ ٹویوٹا انڈس موٹر 17 نومبر تک، ہونڈا 24 سے 31 اکتوبر اور پاک سوزوکی کا آپریشن 25 تا 27 اکتوبر بند رہے گا۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں، چین کی بی وائی ڈی کار کمپنی پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گی۔ بی وائی ڈی دنیا کی بڑی الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں 2 مقامات پر سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپیں۔ گھڑیوں میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ سرکردہ دہشت گرد حضرت زمان متعدد کارروائیوں میں مطلوب تھا۔
फायरिंग के तबादले में वतन के 3 सपूत शहीद हो गए। लांस नायक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर और सिपाही अब्दुल हमीद ने जामे शहादत नोश किया। आसमान मंजा में दहशतगर्दों से झड़प में सिपाही फरमान अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। 16 अक्टूबर को जनूबी वजीरिस्तान में शहीद होने वाले सिपाही साजिद आजम कोटली में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर अफसरान, रिश्तेदारों और अहले इलाका की शिरकत। ये जो दरिंदों के हाथों यरगमाल बना हुआ है इस शहर, कम से कम इंतजामिया इसका नोटिस ले ले, खुदा के लिए इंसाफ दिलाए। कराची में एक और नौजवान स्ट्रीट क्राइम का शिकार बन गया। डाकुओं ने मोबाइल फोन के लिए 23 साल के साथ की जान ले ली। अहले खाना गम से निढाल। वालिद का कहना है 7 घर वालों की किफालत के लिए 2-3 मुलाजमतें करता था। चंद माह बाद साद और उसकी बहन की शादी हुई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 12 दिन बाकी। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 257 रन का हदफ 42वें ओवर में पूरा कर लिया। विराट कोहली ने सेंचुरी दाग दी। शुभमन गिल की 50। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 256 रन बनाए। लिटन दास और तंजीद की निस्फ सेंचुरियां, दोनों ने 93 रन का आगाज फराहम किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान कल ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा। बेंगलोर में टीम की प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम ने अहम मैच से पहले खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। फखर जमान इंजर्ड, सलमान आगा बुखार में मुब्तला। जराए का कहना है कल शादाब खान की जगह उसामा मीर को चांस दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस का कहना है पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। कमरे में बंद रहेंगे तो बीमार ही होंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते। बोले ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए तैयार है। नंबर 1 पेस अटैक की बात हम नहीं दुनिया कहती है। पाकिस्तानी सहाफियों ने भारत आकर फैंस की कमी पूरी कर दी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सोशल मीडिया पर फलस्तीनी परचम की तस्वीर लगा दी। शादाब खान, इफ्तिखार, इमामुल हक, हारिस रऊफ, सऊद शकील, उसामा मीर और मोहम्मद नवाज ने फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद की। सुपरस्टार मिस्री फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की। कहा कत्लो गारतगिरी बंद होनी चाहिए। अल आहली अस्पताल में होने वाले हमले के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। सबकी जिंदगियां मुकद्दस हैं, उनका तहफ्फुज होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म के दौरा इजराइल के खिलाफ लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज। बारिश के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद जमा हुई। फलस्तीनियों के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मासूम फलस्तीनियों के कत्ल पर हर आंख अश्कबार। मुजाहिरीन ने फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। फलस्तीनियों का दी हेग में आलमी अदालत के बाहर एहतजाज। गासिब इजराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शिकागो और न्यूयॉर्क में फलस्तीनियों के हक में मुजाहिरा। फ्रांस में इजराइल मुखालिफ रैली में पुलिस ने मुजाहिरीन में शामिल एक खातून पर हमला कर दिया। बगदाद, यूनान, कनाडा और क्यूबा समेत पेरू में भी गजा पर इजरायली मजालिम बंद कराने का मुतालबा। इजरायली दहशतगर्दी के खिलाफ अल्जीरिया में भी हजारों लोग सड़कों पर आए। इसराइली फलस्तीन के परचम से भी खौफ खाने लगे। इसराइली इंटेलिजेंस के एहलकार को इंटरव्यू के दौरान भारतीय एंकर का लिबास फलस्तीनी झंडा दिखाई दिया। कहा आप फलस्तीनी परचम वाला लिबास पहने हुए हैं, जान ले इसराइली परचम गालिब रहेगा। खातून एंकर ने जवाब दिया मैंने अपनी दादी की दी हुई साड़ी पहनी है, किसी के डिक्टेशन पर नहीं चलती। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का पाक फजाइया की 14 मुल्की फजाई मश्क इंडस शील्ड का मुआयना। एयर चीफ की अफवाज पाकिस्तान के दरमियान हमाहंगी के फरोग के लिए की गई काविशों की तारीफ। कहा मश्क का मकसद फजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन का फरोग, जदीद फजाई जंगी तसव्वुरात को तकवीयत देना है।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मश्क से शरीक फजाई अफवाज के माबैन बाहमी ताउन का फरोग मुमकिन होगा। पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत की फिर लड़ाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर शहरी से हाथापाई, वीडियो भी सामने आ गई। शेर अफजल का कहना है, मोटरसाइकिल सवार ने मेरे मुहाफिजों से बदतमीजी और जूनियर वकील के साथ हाथापाई की। किसी शहरी का पीछा करना, गाली देना जुर्म है। सीनियर कानूनदान एसएम जफर 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल लाहौर में अदा की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इजहार ताज़ियत। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में तामीराती काम के दौरान खतरनाक हादसा। शटरिंग के गिरने से 8 मजदूर 140 मीटर की बुलंदी पर लटक कर रह गए। एक मजदूर रस्सी टूटने से गिरकर हलाक। बुलंद इमारतों के बीच मजदूर काफी देर तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। क्रेन के जरिए मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। और हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल की क्रिकेट पर माहिराना राय, मुस्तफा चौधरी और आदि के चुटकुले।